الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ خلیفہ ہارون رشید نے محمد بطال سے ایک عجیب و غریب واقعہ کے متعلق پوچھا جو ان کو روم کے شہروں میں سے کسی شہر میں پیش آیا۔ محمد بطال کہنے لگا کہ میں روم میں ایک چراگاہ سے گزر رہا تھا، تو گزرتے گزرتے اپنے پیچھے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو ایک سوار ہتھیار سے مسلح اور نیزہ اس کے ہاتھ میں جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے سلام کیا، سلم علیہ فرددت علیہ، اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ تو سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے لگا هل رأیت رجلا یقال له بطال، کیا تو نے کوئی اس طرح کا مرد دیکھا ہے جس کو بطال کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا بطال مجھے ہی کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ مختصر کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے گھوڑے پر سے اترا اور مجھ سے معانقہ کیا اور میرے قدم چومنے لگا۔ جب قدم چومنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسے کیوں کیا، یعنی میرے قدم کیوں چومے ہیں، میرے پاؤں کیوں چومے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو میں نے اس کو دعا دی۔ چنانچہ اسی دوران 4 سوار آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میری دوست نے کہا، جو میرا دوست میرے ساتھ تھا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کی حفاظت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، میں ان کی طرف نکلوں۔ میں نے ان کو اجازت دے دی، چنانچہ وہ تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کو ہٹاتے رہے۔ اس کے بعد ان سواروں نے میرے ساتھی کو شہید کر دیا۔ جب شہید کیا ان لوگوں نے پھر میری طرف متوجہ ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ میں نے ان سے کہا اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنے ساتھی کے ہتھیاروں کے ساتھ مسلح ہو کر اور اس کی سواری پر سوار ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا تجھ کو اتنی مہلت ہے۔ اس کے بعد میں نے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم 4 ہو اور میں اکیلا ہوں، انصاف تو یہ ہے کہ میرے لیے تم میں سے ایک آدمی نکلے تاکہ میں ایک کا مقابلہ کروں۔ اے امیر المومنین یعنی ہارون رشید، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر دوسرا نکلا، اس کو بھی میں نے قتل کر دیا۔ پھر تیسرا نکلا، اس کو بھی میں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد چوتھا نکلا، تو ہم ایک دوسرے کو نیزوں سے دور کرتے رہے یہاں تک کہ میرا نیزہ اور اس کا نیزہ، دونوں کے نیزے ٹوٹ گئے۔ پھر ہم اپنے گھوڑے سے اترے اور اپنی اپنی ڈھال اور تلواریں لی، چنانچہ ہم آپس میں لڑتے رہے اور ہماری تلواریں بھی ٹوٹ گئیں اور تلواریں ٹوٹ کر ہماری زمین پر گر گئیں۔ جب زمین پر گری ہماری تو پھر ہم نے آپس میں کشتی لڑی یہاں تک کہ ہم نے شام کر دی اور سورج ڈوب گیا اور وہ مجھ کو نہ بچھاڑ سکا، میں اس کو نہ بچھاڑ سکا۔ اس کے بعد میں نے اس کو کہا اے شخص، میرے دین یعنی اسلام میں نماز فرض ہے اور آج وہ فوت ہو گئی ہے۔ اس نے کہا میں بھی اسی طرح ہوں۔ وہ نصرانیوں کا یعنی عیسائیوں کا پیشوا تھا۔ جب اس طرح وہ نصرانیوں کا پیشوا تھا تو میں نے اس کو کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی نماز جو قضا ہو چکی ہے اس کو ادا کر لیں اور رات کو آرام کریں، جب صبح ہو تو پھر ہم لڑائی کریں گے؟ اس نے کہا تجھے اس کا اختیار ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کی اور اپنی نماز قضا کی۔ وہ بھی جو کرنا چاہتا تھا اس نے کیا۔ جب سونے کا وقت ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کیا تم عرب کے لوگ ہو، تم میں بے وفائی بہت ہے اور میرے کانوں میں 2 جھانجریں یعنی گھنگرو ہیں، تو کرتے یوں ہیں کہ ان میں سے ایک جھانجر کو تو اپنے کان میں پہنے رکھ اور ایک کو میں رکھتا ہوں اپنے کان میں، اگر تم حرکت کرو گے تو تمہاری جھانجر بجے گی اور میں بیدار ہو جاؤں گا۔ میں اس بات پر راضی ہو گیا، چنانچہ ہم نے اس طرح سو کر رات بسر کی۔
جب صبح ہوئی تو میں نے اللہ کی توحید بیان کی اور اپنے نبی کی رسالت بیان کی اور نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد ہم نے باہمی کشتی لڑی تو میں نے اس کو بچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کو ذبح کرنا چاہا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس مرتبہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر ہم نے آپس میں کشتی لڑی تو میرا پاؤں پھسل گیا اور اس نے مجھے بچھاڑ دیا اور میرے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور مجھے ذبح کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے تجھے معاف نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا بالکل کیا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ اس دفعہ تو بھی مجھے معاف کر، تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو میرا دل سا ٹوٹ گیا، اس لیے اس نے مجھے بچھاڑ دیا اور اس نے میرے سینے پر چڑھ کر مجھے ذبح کا پھر دوبارہ پروگرام بنا لیا۔ تو میں نے ایک بار پھر اس سے کہا فتفضل بهذا المرء فتفضل بهذا المرء کہ اس بار بھی مجھ پر احسان کر کے چھوڑ دو۔ اس نے کہا تیرے لیے چھوٹ ہے۔ اسی طرح چوتھی بار بھی کشتی لڑی لیکن میں ہار گیا۔ تو اس نے کہا اب میں نے پہچانا ہے کہ تم بطال ہے، میں تجھے ضرور ذبح کروں گا اور روم کی سرزمین کو تجھ سے ضرور نجات دوں گا۔ کلا انشاء ربی، اگر میرے رب نے چاہا تو مجھے قتل نہیں کر سکے گا۔ میں نے اس کو کہا قر ربی کا، اس نے کہا تو اپنے رب سے کہو کہ وہ تجھے بچائے اور مجھے روکے اس سے کہ میں تجھے قتل نہ کر سکوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے خنجر اٹھایا تاکہ مجھے ذبح کریں۔ آئے امیر المومنین، میرا مقتول ساتھی جس کو وہ شہید کر چکے تھے، جو میری خدمت کے لیے آیا تھا، جس نے میرے پاؤں کو بوسہ دیا تھا، وہ جو ساتھ شہید ہوا پڑا تھا نا، میرا ساتھی اٹھ کھڑا ہوا اور تلوار لے کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرو۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک، چونکہ یہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے، لہذا اسلام میری رگ رگ میں اس طرح بس چکا ہے جس طرح کہ ہر رونگٹے کے اندر اور جسم کی ہر رگ کے اندر خون بس چکا ہوتا ہے، اس طرح اسلام میرے رگ و پے میں بس چکا ہے۔ تو صحابہ اکرام کی بات تو بہت اعلیٰ بات ہے نا، جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اوجب الجنہ، تم پر جنت واجب ہے۔ حضرت امیر معاویہ وغیرہ جتنے بھی صحابہ ہیں، یہ صحابی نہیں، یہ بعد کی بات ہے۔ تو ان کے کلمہ پڑھنے والے عام لوگوں کے یہ مقام اور عظمت ہے، تو پھر میرے نبی کے یاروں کا کیا مقام ہوگا۔